محمد کی طریقہ اپنائیں گے، صدیق کا غلامی کریں گے، محمد کی طریقہ اپنائیں گے، فاروق اعظم کا غلامی کریں گے، محمد کی طریقہ اپنائیں گے، عثمان غنی کا غلامی کریں گے، محمد کی طریقہ ہوگا، حضرت علی کا غلامی کریں گے، محمد کی طریقہ ہوگا، حسن حسین کا، اور سیاست کریں گے جو نبیوں نے بتائی تو امیر معاویہ کا طریقہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، حق اہل حدیث، افضل قادری صاحب۔ امت کے جوڑنے کی بات ہے، ہم تو دعوت دیتے ہیں جڑنے کی، اور ہم لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتے۔ اور اس میں بات کرتا ہوں تحقیق کی کہ جب بھی کسی قوم کے اندر فرقے بنے، کسی امت کے اندر جب قوم فرقہ فرقہ ہوئی تو اللہ کریم نے ایک نبی بھیج کر کے پھر ساری امت کو اکٹھا کیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جب بھی لوگ فرقہ فرقہ ہوئے، جب لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے، کلمہ پڑھنے والے اللہ نے نئے پیغمبر کو بھیجا، بھیج کر کے امتوں کو اکٹھا کیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب نبی کسی نے نہیں آنا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امت کیسے جڑے گی؟ کوئی بریلوی بنا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہے، اور کوئی شیعہ بنا ہے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ اب امت کیسے جڑے گی؟ اور مسلک اہل حدیث کی دعوت کو تو سن، اور ہم نے مسلک اہل حدیث کی کون سی دعوت سنی؟ اور اہل حدیث یہ بات کرتا ہے کہ یار جہاں سے رولا پڑا ہے، جہاں سے ہمارا اختلاف ہوا ہے، جہاں سے امت بٹ چکی ہے، اور وہاں سے ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ اور کہاں سے امت بٹی؟ اس وقت جب فقہ لکھی گئی، مختلف اماموں نے اپنی اپنی فقہ لکھی، اور فقہ لکھنے کے بعد امام دنیا سے چلے گئے رحمت اللہ علیہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ولی تھے اللہ کے، چلے گئے، ان کی اپنی ایک تحقیق کی، امت بٹ چکی ہے، اب فتنوں کا دور ہو چکا ہے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں، کون سی دعوت دیتے ہیں؟ کہ ساری لکھی ہوئی فقہ، ساری لکھی ہوئی کتابیں، ساری یہ منقرط ہو سکتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو حنفی تھا کہ نہیں، تو شافعی تھا کہ نہیں، تو مالکی تھا کہ نہیں، تو شیعہ تھا کہ نہیں، تو بریلوی تھا کہ نہیں، دیوبندی تھا کہ نہیں، بلکہ یہ کہے گا اللہ پاک کہ تو محمدی تھا کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی اللہ سوال کرے گا، حنفیانہ جعفریہ، حنفیانہ جعفریہ، اہل حدیث، سبیلنا 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 سبیلنا۔ اور پھر قبر میں سوال ہوتا ہے، بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے، قبر میں سوال ہوتا ہے، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، 3 سوال ہوتے ہیں۔ اور میرے دوست سنی، اور میرے دوست، اور تو بھی سن لے، سنی بھی سن لے، اور دیوبندی بھی سن لے، اور ہم انتشار کی بات نہیں کرتے، علم کی بات کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، نبی کے فرمان کی بات کرتے ہیں۔ اور سوال 3 ہوں گے قبر میں، اور سوال کیسے ہو رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال کون سا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر غور کر لے۔ تجھے یہ نہیں پوچھا جا رہا تو دیوبندی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ الیاس کے پیچھے چلتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جا رہا زکریا کی کتاب پڑھی تھی کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تو سنی تھا کہ نہیں، اور پوچھا یہ جا رہا ہے، اور سوال یہ ہو رہا ہے، اور بتا تو صحیح تو نے محمد کے دین کے ساتھ دنیا میں وفا کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اور سوال تو یہ ہو رہا ہے، اور سوال تو قرآن کا ہو رہا ہے، سوال بڑا زبردست ہے۔ اور بات کو سمجھ، اور سمجھنے کے بعد اس بات پر غور کر، اور ہم تیرے اوپر تنقید نہیں کرتے، اور ہم تجھے کوئی چیلنج نہیں کرتے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں سوال تیرے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ محمد کے دین سے وفا کی نہیں کی۔ اور ایک بات تیری ہے، ایک بات میری ہے، ایک بات علماء کی ہے، یہاں بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں اس علاقے کے اندر، اور بڑی تحقیق ہوتی ہے، بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے مناظرے کیے جاتے ہیں، اور جھوٹے سچے ہو سکتے ہیں، اور جھوٹے سچے ہو سکتے ہیں۔ ایک بات تیری، ایک بات میری، ایک کسی پیر کی، اور جائے گا لوٹا جائے گا، پیر کہے گا کچھ لے کے آسو، کچھ لے کے جاسو، آسا تے کی دیسو، اور تسی آسو تے کی اڑسو۔ اے ساڑا کلیا سی، اور مینو ایک جگہ کہنے لگے
میں گیا صدارت کرن، مینوں کہنے لگے پیر صاحب نماز دا ٹائم ہو گیا، تسی نماز پڑھنی ہے۔ میں سوچ چ پی گیا کہ یار اینوں ہن کی کہاں، اتنے لگی ہے محفل، اے مینوں کہندا تو نماز پڑھ۔ کوئی اپنے پرانے دور دی گل کر رہے ہیں، پنجابی سمجھدے ہو؟ میں کہا ہن کی کراں، ایتھے داندا دی لگی ہے دوڑ، میں اپنے اس داندا دی دوڑ کراندا سی، اور کتے بھی لڑاندا سی، اے سارے کام کردے رہے، اے کام ساڈے ہن تے پیراں دے۔ گدی نشینی کیتی، ریشم دا تکیا لگیا، توپاں دے اوتے بیٹھے، چھوٹی جی میری معصوم بچی سوال کر دی ہے، وہ مینوں پیار نال بھی پیر صاحب کہندی ہے، کہندی پیر صاحب اے ہن تانوں کی ہو گیا، تسی ایتھے رہندے ہی نہیں، ٹری رہندے ہو، سفر ہی کردے ہو۔ میں کہا پتر 23.5 سال دی گدی نشینی، 43.5 سال دی عمر دا قصاص کون کرے گا؟ جڑی ساری غلاظت اور تباہی گزری ہے۔ میں تنقیدن نہیں کہندا، اور میں کسی ولی نو برا نہیں کہندا، اور میں کسی گدی نشین نو برا نہیں کہندا، اور میں اپنے سنی بھراواں نو کچھ نہیں کہندا، میں اپنی گل کرنا، اینو برداشت کر لیو، گل میں اپنی کرنا، اینو برداشت کر لیو۔ اور انتظامیہ والے بھی سنن، انتظامیہ بڑی آندی ہے میرے جلسیاں چ، کدی ملتان جاؤ تے ملتان پہنچن تو پہلے کہندے نے پیر افضل قادری ہو، میں کہے ہاں جی، اے تواڈے تے ملتان داخل ہونے تے پابندی ہے۔ میں اچھا تے میں کہا پھر کدی ملتان داخل ہونے تے پابندی نہیں، اور جو گاندا یا طاولہ اس دی نہیں ہے، یا کسی اداکارہ دی نہیں ہے۔ میں کہا خدا دے او بندے ہو جڑے پاکستان دی اداکارہ انڈیا جا کے تے فحش حرکات کرتی ہو تے پابندی کوئی نہیں۔ علماء اکرام دین دی گل پابندی ہے، یہ جی پابندی ہے، تسی واپس چلے جاؤ، گجرا والے جاؤ گے پابندی ہے، اور کسی اور پنڈی دے وچ چلے جاؤ، کہڑا پا رہے مسجد بند کر دو، یہ اتنے پابندی ہے۔ وہ کیوں اے سچائی بیان کرتا ہے، اس واسطے پابندی ہے، کہنے پیر صاحب تواڈے تے پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں، میں کہنے تسی اپنیاں کہانیاں سنانیاں چھڑ دیو، اے پرانیاں کہانیاں سنانیاں، جب تسی نواں عقیدہ اپنا لیا ہے تے پرانیاں کہانیاں نو چھڑ دیو۔ میں کہا میں اپنیاں سنانا تاں بھی کسی نو تکلیف ہوندی ہے تے ہوندی رہے، اور انتظامیہ نو اور انہاں دوستاں نو میں کہنا میں اپنی بات کروں گا، ڈنکے کی چوٹ سے کروں گا، اور تمہارے مسلک کو چھیڑوں گا بھی، تمہارے مسلک کو چھیڑوں گا بھی۔ اور کسی پیغمبر کو مار نہیں پڑی، اور کسی صحابی کو مار نہیں پڑی، اور کسی کو مار نہیں پڑی، لیکن جب پڑی ہے اس وقت پتھر آ کر کے دانت کو شہید کرتا ہے، آقا کے کپڑے لہو لہان ہو جاتے ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اس وقت طائف کے اندر ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجود کوئی نہیں، کارساز کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پالن ہار کوئی نہیں، مگر وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر پتھر بھی پڑتے ہیں، مارے بھی پڑتی ہیں، جیلیں بھی آتی ہیں، شہادت بھی ہوتی ہے، گھسیٹا بھی جاتا ہے، دھوپ پر لٹایا بھی جاتا ہے، بلال کی چربی بھی پگھلتی ہے، صحابہ کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ محمد کی غلامی قبول کی ہے، انشاءاللہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ محمد کی غلامی ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، اور ہم محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو۔ آج تیرے ذوق شوق کی بات کر جاؤں، کہیں یہ نہ کہ پیر سوائے تھے، محبت کی بات نہیں کی، اور ذرا توجہ تو کرنا، محبت کی بات ابو لہب نے بھی کی، محبت کی بات ابو جہل نے بھی کی، اور محبت کی بات مشرکین مکہ نے بھی کی، اور مکہ کے کافروں نے بھی کی، نبی علیہ السلام سے فیصلے کافروں نے بھی کرائے، اور بیت اللہ کی بنیاد کافروں نے بھی رکھوائی۔ اور تو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لے، اللہ کا نبی چلتا ہے، اس کے چلنے کی وہ تعریف کرتے ہیں، اللہ کا نبی بولتا ہے اس کے بولنے کی تعریف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں، اور عمرہ بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور محمد کی محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت سے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کافر ہیں۔ اور غور تو کر لے، توجہ تو کر لے، اور محمد سے محبت کرنے والے
والے مشرک کیوں تھے، کافر کیوں تھے، اور محمد کی بات کو ماننے والے پھر بھی کافر تھے؟ اور کیوں کافر تھے؟ اس لیے کافر تھے کہ محمد سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن محمد کی بات سچی کو نہ مانا، اور جس نے محمد کی بات کو مانا اس کی محبت بھی آئی، اس کی بات بھی درست ہوئی۔ اور یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور صرف محبت کا دعویٰ کیا